السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد القہار الذی سخر الشمس والقمر واللیل والنہار والصلاۃ والسلام علی سید الابرار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه اللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر اور آپ کی امت پر۔ معزز سامعین کرام و سامعات، الحمدللہ کہ اس اللہ نے ہمیں اس مصروفیت کے وقت میں، مشغولیت کے وقت میں توفیق بخشی کہ ہم اس کے دین کے بارے میں کچھ سمجھیں اور سمجھائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے اللہ کے ہاں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی عمل وہ اللہ رب ذوالجلال کے ہاں قابل قبول ہو، ہمارے لیے باعث ثواب ہو، باعث اجر ہو اور جنت میں جانے کا سبب ہو، تو اس کے لیے ہمیں 3 چیزوں کا خیال لازمی رکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید، کہ ہمارے عقیدہ توحید میں ذرہ برابر بھی شرک کا دخول نہ ہو سکے۔ اگر ذرہ برابر بھی شرک آ گیا تو انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ بے شک عمرے کیے ہوں، 1 سے زیادہ حج کیے ہوں، صدقہ خیرات کیا ہو، نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، اگر عقیدے میں شرک ہے تو کسی قسم کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ اس کی دلیل اللہ کے قرآن میں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں سورۃ الانعام آیت نمبر 88، اللہ اس میں 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر انہوں نے شرک کیا تو جو عمل کیے تھے وہ سارے کے سارے برباد ہو گئے۔ 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر وہ شرک کر لیتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے، اور خود پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے پیغمبر علیہ السلام اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 65۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر عقیدہ توحید میں ذرہ برابر بھی شرک آ گیا تو سارے کے سارے اعمال انسان کے برباد ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز مختصر کرتے ہیں کیونکہ آج ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ دوسری چیز وہ ہے سنت کے مطابق عمل۔ یاد رکھیے گا کوئی بھی عمل ہمارا قابل قبول تب ہوگا جب وہ عمل سنت کے مطابق ہو، چاہے انسان کتنی محنت کیوں نہ کرے، کتنی کوشش کیوں نہ کرے، کتنا اپنی ساری کی ساری جمع پونجی خرچ کر دے، ساری کی ساری صلاحیتوں کو صرف کر دے، اگر اس کا عمل سنت کے مطابق نہیں تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ ایک دلیل دے کے اپنے اصل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے
تو دیکھتے ہیں کہ جس نالی کی ہے اس میں پانی بہتا ہے، خون بہتا نظر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتایا گیا فلاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گھر ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلوایا، ان سے وجہ پوچھی، خون کیسا ہے؟ عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے۔ تو صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج عید کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، تو میں نے سوچا کہ اڑوس پڑوس میں کچھ غریب فقیر مسکین لوگ ہیں، بیچارے لوگ ہیں، تو جلدی سے قربانی کرتے ہیں، ان کو گوشت پہنچائیں گے، وہ بھی کھا پی لیں گے، مزے کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ قربانی کرو، اللہ نے تمہاری قربانی قبول نہیں فرمائی۔ کیوں؟ قربانی کا جو وقت محمد الرسول اللہ نے بتلایا وہ عید کی نماز کے بعد ہے، تم نے پہلے قربانی کر دی، قربانی تمہاری قبول نہیں ہوئی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب تک عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری چیز جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، للہیت ہماری نیت میں ہونی چاہیے کہ ہم عمل اللہ رب الجلال کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ، کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہہ دیجئے جو تم اپنے سینوں میں بات چھپاتے ہو یا جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سے کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں۔ اللہ رب الجلال تمہاری نیتوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور مشہور حدیث ہے، آپ سنتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کی نیت درست ہوگی تو اللہ کے ہاں اس کا وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ ام مومنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغزو جیش الکعبۃ فاذا كانوا ببیداء من الارض یخسف باولهم واخرهم، کہ ایک وقت آئے گا ایک لشکر، ایک قافلہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوگا، خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے نکلے گا، اور جب وہ کسی چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، غرق کر دیا جائے گا۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ یخسف باولہم وآخرہم، سارے کے سارے ان کے اول آخر سارے کے سارے زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ سوال کیا گیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیف یخسف باولہم وآخرہم، یہ اول آخر سارے کیوں دھسا دیے جائیں گے؟ وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بازار میں کام کاج کرنے والے ہیں، کاروباری لوگ ہیں، جن کا ان جنگجو لوگوں کے ساتھ، حملہ آور لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، تو ان کو کیوں زمین میں دھسا دیا جائے گا؟ وہ کیوں تباہ و برباد ہو جائیں گے ان کے ساتھ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم، ان سب کو دھسا دیا جائے گا زمین میں، لیکن کل قیامت کے دن وہ سارے کے سارے اٹھائے جائیں گے اپنی نیتوں پر، یعنی قیامت والے دن ان کا جو معاملہ ہوگا جنت اور جہنم کا، وہ معاملہ ان کی نیت کے مطابق ہوگا، لیکن اس وقت وہ سارے کے سارے زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ اس حدیث سے سب سے پہلی چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کی نیت کے مطابق قیامت والے دن اس کے ساتھ معاملہ پیش آئے گا۔ اللہ رب الجلال اس کے حق میں جنت اور جہنم کا جو فیصلہ کرے گا اس کی نیت کے مطابق کرے گا۔ اور دوسری چیز جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ایسے لوگوں سے جو ظالم اور فاجر اور فاسق گناہگار لوگ ہوں ان سے دور رہنا چاہیے، ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، انسان کو ساتھ ان لوگوں کا رکھنا چاہیے، انسان کا تعلق دوستی یاری معاملات ان لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے جو لوگ متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، کیونکہ اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جیسی محفل انسان اٹینڈ کرتا ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ انسان کی گیدرنگ ہوتی ہے، اس کا اثر ان پر ہونا اس کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے۔ ہاں، جو لوگ گناہگار ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ان سے اگر تعلق رکھتے ہیں اس بنیاد پہ
کہ ہم ان کو سیدھے راستے پر گامزن کریں گے، ہم ان کی رہنمائی فرمائیں گے، ہم ان کی اصلاح کریں گے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق اس وجہ سے ہوگا کہ ہم ان کو صراط مستقیم کی طرف لے کے آئیں گے، ہم ان کو اللہ کی طرف لے کے آئیں گے، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔ اگر ہم ان کو اچھائی کی دعوت نہیں دے سکتے تو پھر ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم تعلق نہ رکھیں، کیونکہ یہ بات قریب ہے کہ ہمیں بھی وہ گمراہی کی طرف لے جائیں، ہمیں بھی سیدھے راستے سے بھٹکا دیں۔ تیسری چیز کہ یہ کون سا لشکر تھا کہ جو خانہ کعبہ پر چڑھائی کے لیے تیار تھا اور جا رہا تھا، اس کا تعلق امور غیب سے ہے۔ اللہ رب الجلال نے اپنے پیغمبر کو اس چیز کا علم نہیں عطا فرمایا، لہٰذا اس کے بارے میں اللہ رب الجلال ہی بہتر جانتے ہیں وہ کون سا لشکر ہوگا۔ اور چوتھی چیز جو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلی وہ بیت اللہ کی عظمت اور رفعت ہے، کہ اللہ کے اس گھر کا مقام کتنا بڑا ہے کہ لشکر نے تیاری کی تو اللہ نے زمین میں دھسا دیا سب کے سب۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، کہ ہم ایک غزوہ میں، جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفی روایت الا شرکوکم فی الاجر، رواہ مسلم۔ ہم غزوہ میں تھے، ایک جنگ میں تھے، جہاد میں تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ سفر نہیں کیا، انہوں نے فلاں وادی میں بھی تمہارے ساتھ وہ نہیں رہے، لیکن ان کو پورے کا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی وہ تمہارے ساتھ انہوں نے اس جنگ میں شرکت نہیں کی، لیکن پھر بھی گویا کہ وہ تمہارے ساتھ شریک تھے، ان کو پورے کا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بیان فرمایا اس لیے کہ وہ فلاں بیماری کی وجہ سے اس جنگ میں، اس میدان جہاد میں تشریف نہیں لائے، شریک نہیں ہو سکے، لیکن ان کی نیت تھی آنے کی، وہ کسی عذر کے سبب، وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے، لہٰذا ان کو پورے کا پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان اگر اس کی نیت ہے کوئی اچھا عمل کرنے کی، لیکن کسی شرعی عذر کے سبب وہ اس عمل کو نہیں کر پاتا، تو اللہ رب الجلال اس کو پورے کا پورا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ ایک انسان بیمار ہے، اب اس کے ڈیلی کو جو معمولات تھے، جو وہ نمازیں پڑھا کرتا تھا، جو وہ نوافل پڑھا کرتا تھا، اللہ نے توفیق دی تھی وہ تہجد پڑھتا تھا، جو وہ ذکر و اذکار کیا کرتا تھا، لیکن اپنی کسی بیماری کی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکا جو وہ روٹین میں کیا کرتا تھا، تو اللہ رب الجلال اس کو وہ عمل نہ کرنے کے بعد بھی پورے کا پورا اجر و ثواب عطا کرے گا، کیونکہ اس کی نیت تھی وہ عمل کرنے کی، لیکن اس کے راستے میں رکاوٹ کیا چیز بنی؟ شرعی عذر بن گیا، وہ اپنے شرعی عذر کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکا، تو اللہ رب الجلال اس کو پورے کا پورا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب الجلال ایک شخص سے پوچھے گا، بتا تو نے کیا کیا میرے لیے۔ بڑی بہترین حدیث ہے، زندگی میں تبدیلی لانے والی حدیث ہے، ہماری نیتوں کو خالص کر دینے والی حدیث ہے۔ وہ کہے گا، اللہ رب الجلال میں تیرے راستے میں خرچ کیا کرتا تھا، جو تو نے مال دیا تھا وہ میں تیرے راستے میں دل کھول کے خرچ کیا کرتا تھا۔ اللہ رب الجلال فرمائے گا، وہ تو اس لیے خرچ کرتا تھا کہ تاکہ لوگوں کے درمیان تو سخی تصور کیا جائے، لوگ کہیں بڑا غنی ہے، اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرتا ہے، ادھر بھی اس نے خرچ کر دیا، ادھر بھی خرچ کر دیا، یہ تو بڑا سخی ہے، لوگ یہ بات کہیں تو اس لیے خرچ کرتا تھا، لہٰذا جو تیری نیت تھی وہ دنیا میں تجھے مل گیا، جو تو چاہتا تھا وہ تو لوگوں نے کر دیا، لوگوں نے تیری سخاوت کے ڈھنکے بجا دیے، لہٰذا جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔
اب جب اللہ رب الجلال کی طرف سے کراس کوسچن ہو جائے تو بتائیے انسان کچھ کر سکتا ہے؟ انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے شخص سے پوچھا جائے گا بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں تو تیرے راستے میں شہید ہوا، اپنی جان میں نے تیرے راستے میں دے دی جہاد میں۔ اللہ رب الجلال فرمائیں گا کہ تو نے جو میرے راستے میں جہاد کیا، جو تو شہید ہوا، وہ تو اس لیے ہوا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، لوگ کہیں یہ بہت بڑا بہادر ہے، لہٰذا جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا انسان ہوگا قرآن کا قاری، اللہ اس سے پوچھیں گے بتا تو نے کیا کیا؟ اللہ میں قرآن پڑھتا تھا، قرآن پڑھاتا تھا، میں قرآن بہت اچھا پڑھتا تھا۔ اللہ رب الجلال فرمائے گا تو جو کرتا تھا، جس مقصد سے کرتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگوں نے وہ کام کر دیا جو تو چاہتا تھا، وہ تجھے مل گیا، بتا میرے لیے تو نے کیا کیا؟ لاجواب ہو جائے گا انسان۔ اللہ رب الجلال حکم دے گا ان تینوں کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینک۔ اللہ اکبر۔ اب اس چیز سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب تک ہماری نیت خالص نہیں ہوگی تو اس وقت تک ہم اللہ کے ہاں قابل قبول ہمارا کوئی عمل نہیں ہو سکتا، ہمارے کسی عمل کا ہمیں اجر و ثواب نہیں مل سکتا جب تک ہماری نیت خالص نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنی نیت میں للہیت پیدا کرنی ہے کہ ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم عمل کریں گے، لوگ اس کی تعریف کر دیں گے، اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں پہنچ گیا، لوگوں نے تعریف کر دی، لیکن اللہ کے ہاں ہمارا مسلمان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہو جائے، وہ جنت کا حقدار مل جائے، اللہ کے ہاں وہ سرخرو ہو جائے۔ اللہ کے ہاں سرخرو ہم کب ہوں گے؟ جب ہم عمل اللہ کے لیے کریں گے، للہیت ہمارے عمل میں آ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ لوگو اللہ رب الجلال، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ رب الجلال لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، کتنا ہٹا کٹا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا گڈ لکنگ ہے، اللہ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں۔ ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے کہ عمل کیسا کر رہا ہے اور اس کا دل کیسا ہے، اس کی نیت کیسی ہے۔ اللہ کو اس چیز سے غرض ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں، اپنا کوئی بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے نہ کریں۔ اگر دنیا والوں کو خوش کریں گے، دنیا کی خوشی دنیا میں رہ جائے گی، آخرت میں ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، قبر میں یہ چیزیں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب الجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں دین اسلام کی محبت پیدا فرمائے، اللہ رب الجلال ہمارے دلوں میں قرآن اور سنت کی محبت پیدا فرمائے اور گناہوں کی نفرت پیدا فرمائے۔ اللہ جو ہم نے سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرمائے، اللہ بے روزگاروں کی بے روزگاریاں دور فرمائے، اللہ رب الجلال ہماری نیک خواہشات کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔